رات کے 2 بج رہے تھے جب ذائشہ کچن کی لائٹ جلا کر بڑی تندہی سے الماریوں اور فریج کھنگال رہی تھی۔ اس کے بکھرے بال اور چہرے پر چھائی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ کسی بہت اہم مشن پر ہے۔ ذوحان جو پانی پینے کے لیے کچن کی طرف آیا تھا اسے اس وقت وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ذائشہ، اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ذوحان کی آواز پر وہ اچھل پڑی اور ہاتھ میں پکڑا انڈا بمشکل ٹوٹنے سے بچایا۔ میں بیبی ڈھونڈ رہی ہوں۔ ذوحان، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کچا انڈا کھانے سے بیبی آتا ہے۔ میں ابھی اسے کھاؤں گی، پھر مجھے وامٹنگ ہوگی اور پھر کل ہمارا گھر چھوٹا سا بیبی آ جائے گا۔ اس کی اس معصومانہ منطق پر ذوحان کا قہقہا نکل گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ذائشہ کے ہاتھ سے انڈا چھینا اور اسے واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے بولا، دماغ خراب ہے میرے بچے کا؟ انڈا کھانے سے بیبی نہیں ہوتا ذائشہ، بلکہ پیٹ خراب ہوتا ہے۔ ذائشہ نے فوراً اپنا نچلا ہونٹ نکالا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کو بس مجھے ہاسپٹل نہیں لے کر جانا، اس لیے منع کر رہے ہیں۔ مجھے بیبی چاہیے ذوحان۔ اس نے ضد میں ذوحان کی ٹی شرٹ پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ ذوحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پاگل ہے یا بن رہی ہے۔ اس نے ذائشہ کو کمر سے پکڑ کر شیلف سے دور کیا اور اسے بازو میں بھر کر کمرے کی طرف لانے لگا۔ اچھا میری بات سنو، اگر تم ابھی جا کر سو جاؤ گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کچھ ہی مہینوں میں تمہیں بیبی مل جائے گا۔ بس اب رونا نہیں۔ ذائشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور معصومیت سے پوچھا، سچی؟ مطلب مجھے گندا انڈا نہیں کھانا پڑے گا؟ ذوحان نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے سر ہلایا اور جیسے ہی اس نے کمرے کی لائٹ بند کی ذائشہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ذوحان نے نہایت ہی نرمی سے اس کے کندھے تھامے اور اس کی گردن پر اپنے گرم سانسوں کی تپش چھوڑتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ ذوحان نے جب کمرے کی لائٹ بند کی تو اندھیرے کے باوجود ذائشہ کی آنکھوں کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ ذوحان نے نہایت ہی نرمی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر برابر میں لیٹتے ہوئے اسے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ ذائشہ نے ایک لمبی سانس لی اور اپنا سر ذوحان کے چوڑے سینے پر رکھ کر سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ ذوحان نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے نازک حصے میں چھپایا جہاں ذائشہ کے تپتے ہوئے سانسوں کی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور صرف ان دونوں کی دھڑکنیں ایک تال میں سنائی دے رہی تھیں۔ ذوحان کو لگا کہ شاید وہ سو گئی ہے، اس لیے اس نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی، لیکن ذائشہ کی شیطانی اور معصوم ذہن میں تو سوالوں کا ایک نیا ہی طوفان جنم لے رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور ذوحان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا پیچھے دھکیلا۔ ذوحان جو سکون کی وادیوں میں اترنے ہی والا تھا ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا۔ ذائشہ نے اندھیرے میں اس کا چہرہ تلاش کرتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، ذوحان ایک بات بتائیں، اگر بیبی رات کو آئے گا تو کیا وہ کچن کا راستہ جانتا ہوگا؟ کیونکہ اسے بھوک لگے گی تو انڈے تو وہیں پڑے ہیں۔ ذوحان نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بے بسی سے اسے دیکھا۔ ذائشہ خدا کا واسطہ ہے سو جاؤ، بیبی کچن سے نہیں آئے گا اور اسے انڈے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ذائشہ پھر بھی مطمئن نہ ہوئی اور اس کی قمیص کا بٹن گھماتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئی، اچھا پھر ایک اور بات بتائیں، کیا یہ بیبی کے پاس اپنی چپل ہوگی؟ کیونکہ ماما سخرا کہتی ہیں کہ ننگے پاؤں پھرنے سے نزلہ ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی میرا بیبی آتے ہی سو سو کرے۔ ذوحان کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار پر دے مارے یا پھر اس معصوم آفت کو چوم کر اس کی زبان پر تالا لگا دے۔ اس نے ذائشہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور نہایت پیار سے بولا، میرے معصوم بچے، بیبی اپنی چپل، اپنی فیڈر اور اپنی ساری چیزیں المیہ سے لے کر آئے گا۔ اب اگر تم نے ایک اور سوال کیا تو میں نے تمہیں کمرے سے باہر نکال دینا ہے۔ ذائشہ نے ڈر کر فوراً اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا اور دوبارہ اس کے سینے میں منہ چھپا لیا، لیکن ذوحان جانتا تھا کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سکون ہے اور اس کے دماغ میں اگلا سوال تیار ہو رہا ہے۔ ذوحان کو لگا تھا شاید اب ذائشہ کے سوالوں کی توپ خاموش ہو گئی ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ ذائشہ کی بند آنکھوں کے پیچھے دماغ کی مشینری تیزی سے چل رہی تھی اور اس بار اس کے چہرے پر معصومیت کی بجائے غصے کے تاثرات ابھرے۔ اس نے ایک بار پھر ذوحان کے سینے پر اپنی ننھی مٹھیاں ماری اور تڑپ کر سیدھی بیٹھ گئی۔ ذوحان نے گہری سانس لی اور تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے ہار ماننے والے انداز میں اسے دیکھا۔
ذائشہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، ذوحان مجھے بس اس انسان کا پتہ بتا دیں جس نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ بیبی انڈے کھانے سے یا ہاسپٹل جانے سے آتا ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اس کا سر پھاڑ دوں اور اس کا کان ایسے کھینچوں کہ وہ توبہ کر لے۔ ذوحان نے حیرت سے اپنی بھویں اچکائیں اور اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، اب کیا ہوا ذائشہ؟ ابھی تو تم بیبی کے لیے انڈے ڈھونڈ رہی تھی۔ ذائشہ نے غصے سے پیر پٹکا اور بولی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر بیبی اللہ میاں کے پاس سے سب کچھ لے کر آئے گا تو پھر مجھے انڈا کھلا کر وامٹنگ کروانے کا ڈرامہ کیوں بتایا گیا؟ اگر بیبی اللہ میاں کے پاس سے سب کچھ لے کر آئے گا تو پھر مجھے انڈا کھلا کر وامٹنگ کروانے کا ڈرامہ کیوں بتایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے مجھ سے جھوٹ بولا اور میرا وقت ضائع کیا۔ میں تو اسے ڈھونڈ کر اس کا قیمہ بنا دوں گی۔ ذوحان کو ذائشہ کے اس اچانک بدلے ہوئے موڈ پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور خوف بھی کہ کہیں اس کے غصے کا رخ اس کی طرف نہ مڑ جائے۔ اس نے ذائشہ کو دوبارہ پیار سے لیٹنے کا اشارہ کیا اور اس کے بکھرے بال ٹھیک کرتے ہوئے بولا، اچھا بابا ہم کل مل کر اس کا کان پکڑیں گے اور پھاڑ دیں گے۔ ابھی تم سو جاؤ، وگرنہ اگر بیبی نے آ کر دیکھ لیا کہ اس کی ماما اتنی غصے والی ہیں تو وہ ڈر کر واپس چلا جائے گا۔ یہ سنتے ہی ذائشہ کا غصہ برف کی طرح پگھل گیا اور وہ فوراً دوبارہ ذوحان کی گردن میں چہرہ چھپا کر لیٹ گئی۔ اس نے ذوحان کی ٹی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھی میں بھینچ لیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کے غصے کی وجہ سے بیبی واقعی راستہ نہ بدل لے۔ ذوحان نے اس کی پشت تھپتھپاتے ہوئے ایک طویل سکون کا سانس لیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ذائشہ کا دماغ کسی بھی وقت دوبارہ کسی نئے فتنے کے ساتھ جاگ سکتا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور اب ذائشہ کی سانسیں ہموار ہونے لگی تھیں، جبکہ ذوحان اب بھی چوکنا تھا کہ کہیں وہ نیند میں بھی کسی کا سر پھاڑنے کا منصوبہ نہ بنا رہی ہو۔ ذوحان کو لگا تھا کہ اب ذائشہ کی معصوم باتوں کا سلسلہ تھم گیا ہے، لیکن ذائشہ نے ایک بار پھر اپنے لب کھولے جیسے وہ کوئی نیا دھماکہ خیز سوال کرنے والی ہو۔ ذوحان اب مزید کسی بحث یا انڈوں اور چپلوں کے قصے سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے اس سے پہلے کہ ذائشہ کا کوئی لفظ باہر نکلتا، ذوحان نے تیزی سے جھک کر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے اور اس کی آواز کو اپنے اندر قید کر لیا۔ ذائشہ اس اچانک اور بے باک پیش قدمی پر بری طرح بوکھلا گئی اور اس کا پورا وجود ڈر کے مارے ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں ذوحان کے کندھوں کو دھکیلا اور جیسے ہی ذوحان نے اسے سانس لینے کا موقع دیا، وہ تیزی سے اس کے حصار سے نکلی اور بیڈ کی دوسری طرف مڑ کر لیٹ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور چہرہ ندامت اور شرم سے دہکنے لگا تھا۔ ذوحان نے اندھیرے میں اس کی پشت کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے ذائشہ کا یوں ڈرنا بہت بھلا لگا تھا۔ اس نے ایک لمبا ہاتھ بڑھا کر ذائشہ کو کمر سے پکڑا اور اسے مزاحمت کے باوجود گھسیٹ کر دوبارہ اپنے قریب کر لیا۔ ذائشہ نے کسمساتے ہوئے دور ہونے کی کوشش کی، لیکن ذوحان نے اسے اتنی مضبوطی سے اپنے حصار میں بھر لیا کہ اب اس کا ہلنا بھی مشکل تھا۔ اس نے ذائشہ کے کان کے قریب نہایت ہی دھیمی اور ریشمی آواز میں سرگوشی کی کہ اب اگر تم دور ہوئیں تو میں اس سے بھی زیادہ سخت سزا دوں گا، اس لیے چپ کر کے سو جاؤ۔ ذائشہ نے سہم کر اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور ذوحان کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ذوحان نے اس کے بالوں کو چوما اور اسے خود میں مکمل سمیٹ کر سکون کی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ رات کا سناٹا اب گہرا ہو چکا تھا اور ذائشہ کا ڈر آہستہ آہستہ ذوحان کی محبت بھری تپش میں بدل کر اسے بھی نیند کی آغوش میں لے گیا۔ اب کمرے میں صرف ان دونوں کے ایک دوسرے میں پیوست سانسوں کا شور تھا جو ایک خوبصورت مستقبل کی نوید دے رہا تھا۔ اگلی صبح کچن میں ذائشہ کا جوش و خروش دیدنی تھا، جہاں وہ اپنی ماں سغرا بیگم اور گھر کی دیگر خواتین کے گرد گھوم گھوم کر رات والے قصے اتنے بلند آواز میں سنا رہی تھی کہ اس کی آواز کھلے دروازے سے ہوتی ہوئی سیدھی لاؤنج تک جا رہی تھی۔ ماما آپ کو پتہ ہے ذوحان کتنے گندے ہیں؟ پہلے تو مجھے انڈا نہیں کھانے دیا اور جب میں نے ان سے بیبی کی چپلوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے میرا منہ ہی بند کر دیا تاکہ میں بول نہ سکوں۔ ذائشہ کی اس بات پر کچن میں موجود خواتین کے کہے بلند ہو گئے تو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے ذوحان کا رنگ فوراً سے فک ہو گیا۔ اس کے سامنے اس کے بابا ارشد صاحب اور تایا جان بیٹھے سنجیدگی سے اخبار پڑھ رہے تھے، لیکن ذائشہ کی آواز اتنی صاف تھی کہ اب ان دونوں کے چہرے پر بھی دبی دبی مسکراہٹ پھیلنے لگی تھی۔ ذوحان نے شرمندگی کے مارے اپنے ہاتھ میں پکڑے اخبار کو اتنا اونچا کر لیا کہ اس کا پورا منہ اس کے پیچھے چھپ گیا، لیکن ذائشہ کی زبان رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
اور ماما، جب میں نے کہا کہ میں اس جھوٹے انسان کا سر پھاڑ دوں گی جس نے مجھے انڈے والی بات بتائی تھی، تو ذوحان نے مجھے اتنی زور سے جکڑ لیا کہ مجھے لگا اب تو میں گئی۔ ظاہشہ کی اس معصومانہ اور بے باک گفتگو پر اب ارشد صاحب سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے اخبار کے کونے سے جھانک کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو اخبار کے پیچھے زمین میں گڑ جانے کی تمنا کر رہا تھا۔ بیٹا ذوحان، لگتا ہے ظاہشہ کی باتیں آج پورے محلے کو سنائی دیں گی، اخبار تھوڑا نیچے کر لو ورنہ اس میں سوراخ ہو جائے گا۔ ارشد صاحب کے اس جملے پر ذوحان کا دل چاہا کہ وہ وہیں سے بھاگ جائے۔ اسے رہ رہ کر ظاہشہ کی معصومیت پر غصہ بھی آ رہا تھا اور پیار بھی کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے۔ وہ بس یہی دعا کر رہا تھا کہ کوئی جا کر اس کا منہ بند کرے، ورنہ آج اس کی عزت کا جنازہ نکل کر ہی رہے گا۔ کچن سے سغرا بیگم کی آواز آئی، ارے ظاہشہ بیٹی، بس کر دو اب، بیچارے ذوحان کی جان لوگی کیا؟ جس پر ظاہشہ نے الٹا معصومیت سے جواب دیا، ماما جان تو وہ میری لے رہے تھے جب انہوں نے مجھے بیڈ سے ہلنے بھی نہیں دیا۔ اس آخری جملے پر تو ذوحان نے اخبار وہیں پھینکا اور تایا جان کی ہنسی کی آواز سنتے ہی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکا تاکہ واپس کمرے میں پناہ لے سکے۔ ذوحان ابھی سیڑھیوں کے درمیانی قدم پر ہی پہنچا تھا کہ سامنے سے اس کا چھوٹا بھائی ہاشم شرارت سے آنکھیں مٹکاتا ہوا آ گیا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اوہو بڑے بھائی، کیا ارادے ہیں؟ ابھی سے کمرے کی طرف دوڑے لگا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھابھی کے سوالوں کا جواب دینے کی تیاری کرنی ہے؟ ہاشم کے اس جملے پر ذوحان نے اسے گھور کر دیکھا اور اسے سائڈ پر ہٹانے کی کوشش کی، مگر نیچے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اس کے بڑے بھائی ریحان نے بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ریحان نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بلند آواز میں چٹکی لی، ارے ہاشم اسے جانے دو بھائی، دیکھ نہیں رہے ذوحان کتنا تھک گیا ہے؟ رات بھر انڈوں کی حفاظت کرنا اور پھر ظاہشہ کے معصوم حملوں سے بچنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ ریحان کی بات پر پورے ہال میں ایک بار پھر کہکہا گونجا اور ذوحان کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اسے اپنی زندگی میں اتنی شرمندگی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی آج ان سب کے سامنے ہو رہی تھی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے پیر پر ٹختا ہوا اوپر کی طرف بھاگا، جہاں راہداری میں اسے گھر کی ملازمہ مائی سکینہ نظر آئیں جو صفائی کر رہی تھی۔ ذوحان نے رک کر ایک لمبا سانس لیا اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، مائی، میرا اور ظاہشہ کا ناشتہ کمرے میں ہی بھجوا دیں، ہم نیچے نہیں آئیں گے۔ مائی سکینہ نے بھی ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، جیسے وہ بھی کچن میں ہونے والی تمام گفتگو سے باخبر ہوں۔ ذوحان تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ ایسے بند کیا جیسے پیچھے کوئی دشمن لگا ہو۔ وہ بیڈ پر گر گیا اور سوچنے لگا کہ ظاہشہ کی زبان کو تالا کیسے لگایا جائے، کیونکہ اگر یہی حال رہا تو کل وہ پورے خاندان کو بتا دے گی کہ بیبی کی چپلیں کس رنگ کی ہوں گی۔ اسے رہ رہ کر ظاہشہ کی وہ معصوم آواز یاد آ رہی تھی جو نیچے کچن میں اب بھی گونج رہی تھی، اور وہ بس اس کے اوپر آنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ آج اسے ٹھیک سے سمجھا سکے کہ ماما بابا اور بھائیوں کے سامنے میاں بیوی کی باتیں ڈھول بجا کر نہیں بتاتی جاتی۔ ظاہشہ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے پکڑے ہونٹوں پر کوئی ہلکی سی دھن گنگناتی ہوئی بڑے نخرے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون معصومیت تھی جیسے اس نے نیچے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے ایڑی سے مار کر دروازہ بند کیا اور پھر کنڈی چڑھا دی تاکہ کوئی مخل نہ ہو سکے۔ ذوحان جو بیڈ پر سر تھامے بیٹھا تھا اسے دیکھ کر مزید تپ گیا۔ ظاہشہ نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بڑے بھول پن سے پوچھا، ذوحان آپ اوپر کیوں بھاگ آئے؟ نیچے ماما اور بھائی کتنے مزے کی باتیں کر رہے تھے اور آپ نے ناشتہ بھی اوپر منگوا لیا، وہاں سب ساتھ بیٹھ کر کرتے تو کتنا مزہ آتا۔ ذوحان نے غصے سے اسے دیکھا اور تڑخ کر بولا، تم نے نیچے کسی کو منہ دکھانے کے قابل چھوڑا ہے جو میں وہاں بیٹھ کر ناشتہ کرتا؟ پوری دنیا کو بتا دیا کہ رات ہم کیا باتیں کر رہے تھے اور میں نے تمہارا منہ کیسے بند کیا۔ ظاہشہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں جیسے اسے واقعی سمجھ نہ آیا ہو کہ اس نے کیا غلط کیا ہے۔ تو اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ ماما اور بابا تو آپ ہی ہیں نا، اپنے ہی ہیں نا، اور ویسے بھی میں تو بس انہیں بیوی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ذوحان نے ایک گہری سانس لی اور بیڈ سے اٹھ کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ ظاہشہ تم پاگل ہو یا بنتی ہو؟ کچھ باتیں صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں، پورے خاندان کے سامنے اشتہار نہیں لگایا جاتا۔ اب یہاں بھی اپنی بے وقوفی کا کوئی نیا نظارہ دکھانا ہے یا سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کرو گی؟ ظاہشہ نے معصومیت سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا اور ذوحان کے قریب آ کر اس کی شرٹ کا بٹن مروڑنے لگی۔ آپ غصہ نہ کریں نا، مجھے لگا سب خوش ہوں گے کہ بیبی آنے والا ہے۔
اچھا اب میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس یہ بتا دیں کہ یہاں اوپر ناشتہ کرنے سے کیا بیبی جلدی آ جائے گا؟ ذوحان نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کو سمجھانا دیوار میں سر مارنے کے برابر ہے۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا تاکہ کم از کم اس کا منہ ناشتے میں مصروف رہے اور مزید کوئی بم نہ پھاڑے۔ ذوحان کے آفس جاتے ہی عائشہ الٹے قدموں ریحان بھائی کے کمرے کی طرف بھاگی جہاں اس کی بڑی بھابھی مریم بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ عائشہ نے جاتے ہی اپنا اداس چہرہ ان کے کندھے پر ٹکا دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بھابھی، ذوحان تو مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے انہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں نے تو بس وہی باتیں کی جو ہم رات کو کر رہے تھے۔ مریم بھابھی نے کام چھوڑ کر عائشہ کو دیکھا اور ایک گہرا سانس لے کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ عائشہ میری جان، تم اب اتنی بڑی ہو گئی ہو، کیا تمہیں واقعی نہیں پتہ کہ میاں بیوی کے درمیان کی باتیں اور یہ رشتے کتنے نازک اور پردے والے ہوتے ہیں؟ مریم نے نہایت ہی سنجیدگی اور پیار سے اسے میاں بیوی کے تعلق، پردے اور بیبی کے آنے کے اصل عمل کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ جیسے جیسے مریم بھابھی اپنی بات مکمل کر رہی تھی، عائشہ کے چہرے کی رنگت تیزی سے بدلنے لگی۔ پہلے وہ حیرت سے ساکت ہوئی اور پھر شرم کی ایک ایسی لہر اس کے وجود میں دوڑی کہ اس کا پورا چہرہ، کان اور گردن کے تک ٹماٹر کی طرح لال ہو گئے۔ اسے اپنی ان تمام باتوں پر اتنی ندامت محسوس ہوئی کہ اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ہائے اللہ بھابھی، میں کتنی بے شرم ہوں، میں نے یہ سب باتیں ماما اور بابا کے سامنے کہی تھی۔ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ سب اتنا پرائیویٹ ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ بس ایسے ہی باتیں کرنے سے سب ہو جاتا ہے۔ اس کی آواز میں اب سچی مچی کا ڈر اور پشیمانی تھی۔ اسے رہ رہ کر صبح کا وہ منظر یاد آ رہا تھا جب وہ کچن میں سب کو قصے سنا رہی تھی اور ذوحان اخبار میں منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ وہ ڈری ڈری سی نظروں سے مریم کو دیکھنے لگی اور بولی، بھابھی اب میں کیا کروں؟ میں ذوحان کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ تو سچ میں صحیح کہہ رہے تھے، میں نے تو ان کا جینا مشکل کر دیا۔ اب میں کبھی کسی کے سامنے ایک لفظ نہیں بولوں گی۔ میں کتنی بدتمیز لگ رہی ہوں نا سب کو۔ مریم نے اسے تسلی دیتے ہوئے گلے لگا لیا، لیکن عائشہ کا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی اس کمرے سے باہر نہیں نکل پائے گی، کیونکہ شرمندگی کے مارے اس کا سر جھکا رہا تھا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ شام کو جب ذوحان واپس آئیں گے تو وہ ان سے معافی کیسے مانگے گی اور ان کی نظروں میں نظریں کیسے ڈالے گی۔ شام کا کھانا ختم ہو چکا تھا اور گھر کے بڑے اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے جا چکے تھے۔ لاؤنج میں صرف ذوحان، ریحان اور ہاشم موجود تھے۔ ذوحان تھکا ہارا صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھیں کیونکہ عائشہ آج شام سے ہی نظر نہیں آئی تھی اسے۔ عام طور پر تو وہ اس کے آتے ہی اس کے گرد گھومنا شروع کر دیتی تھی، لیکن آج وہ بالکل غائب تھی۔ مریم جو کچن سمیٹ کر لاؤنج کی طرف آئی تھی، ذوحان کی بے چینی بھاپ گئی۔ اس نے شرارت سے ریحان کے پاس بیٹھتے ہوئے ذوحان کو چھیڑا، ذوحان، اگر عائشہ کو ڈھونڈ رہے ہو تو وہ اوپر کمرے میں ہے اور شاید آج نیچے نہیں آئے گی۔ ذوحان نے سوالیہ نظروں سے مریم کو دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے دوبارہ گویا ہوئی، بھائی میں نے تو تمہاری بیوی کو ٹھیک ٹھاک سمجھا دیا ہے کہ میاں بیوی کی باتیں ڈھول بجا کر نہیں بتائی جاتی۔ اب وہ کم از کم محلے میں اعلان نہیں کرے گی کہ تم نے اس کا منہ کیسے بند کیا۔ یہ سن کر ریحان اور ہاشم کے کہے بلند ہوئے، جبکہ ذوحان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے مریم کی بات سن کر تھوڑی تسلی ہوئی کہ چلو اب اسے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مریم نے مزید چٹکی لی، بیچاری شرم سے مارے لال ہوئی پڑی ہے، کہہ رہی تھی کہ بھابھی میں اتنی بے شرم کیسے ہو گئی۔ میرا خیال ہے اب تمہیں جا کر اس کی ڈھارس بندھانی چاہیے، ورنہ وہ تو ندامت کے مارے خود کو کمرے میں ہی بند کر لے گی۔ ذوحان نے گہری سانس لی اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو شکر ہے کسی نے تو اسے عقل دی۔ اس نے یہ تو کہہ دیا، لیکن اس کا دل اپنی ہی اس معصوم آفت کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا جو اس وقت شرم کے مارے کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہوگی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں اندھیرا تھا اور عائشہ بیڈ پر لحاف اوڑھے بالکل خاموش لیٹی تھی جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ ذوحان نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اسے ایک گہرا سناٹا محسوس ہوا۔ اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی اور آہستہ سے بیڈ کی طرف بڑھا جہاں عائشہ لحاف میں خود کو چھپائے ساکن لیٹی تھی۔
ذوحان کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی۔ اس نے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر جھٹکے سے لحاف کا ایک کونا کھینچا تو عائشہ نے ہڑبڑا کر اپنی بھیگی اور شرمندہ آنکھوں سے کھولی۔ اس کا چہرہ اب بھی ندامت سے تمتما رہا تھا۔ ذوحان نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تو جناب اب کیا ارادہ ہے؟ آج بیبی کے بارے میں کوئی نیا سوال نہیں پوچھنا؟ عائشہ نے گھبرا کر تکیے میں منہ چھپانے کی کوشش کی، مگر ذوحان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ذوحان پلیز، مجھے بہت شرم آ رہی ہے، میں کتنی بدتمیز ہوں نا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ذوحان کی شرارت اب سنجیدگی میں بدلنے لگی تھی۔ اس نے دیکھا کہ عائشہ جو اب تک صرف ایک معصوم بچی لگتی تھی، آج مریم بھابی کی باتوں کے بعد ایک بدلی سی ہوئی اور بالغ نظر آ رہی تھی۔ شادی کو 2 سال گزر چکے تھے اور ذوحان نے ہمیشہ عائشہ کے بچپنے کا لحاظ کیا تھا، لیکن آج جب اس کی بیوی شرم و حیا کے بوجھ سے لرز رہی تھی تو ذوحان کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے عائشہ کی ٹھوٹی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، عائشہ تم بدتمیز نہیں ہو، بس میری زندگی کی سب سے پیاری حقیقت ہو۔ اب جب کہ تم سب سمجھ گئی ہو تو کیا میں امید کروں کہ آج وہ بیبی والا وعدہ سچ مچ پورا ہو جائے گا؟ عائشہ کا سانس اس کی اس قربت اور بے باک ڈیمانڈ پر اٹک گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج کا ذوحان روز والا ذوحان نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جو عائشہ کو پگھلا رہی تھی۔ ذوحان نے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے اور اسے اپنے مضبوط حصار میں کھینچ لیا۔ عائشہ نے اس بار ڈر کر دور بھاگنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ذوحان نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا اور ایک لمبا سانس لے کر اسے خود میں مکمل سمیٹ لیا۔ ذوحان نے جب دیکھا کہ عائشہ آج پہلی بار اس کی نظروں سے نظریں ملانے کے بجائے شرم کے بوجھ سے جھکی جا رہی ہے تو اسے اپنا آپ قابو میں رکھنا محال محسوس ہونے لگا۔ شادی کے ان 2 سالوں میں اس نے عائشہ کے ہر نخرے اور بچپنے کو سر آنکھوں پر رکھا تھا، لیکن آج اس کی حیا اسے ایک نئی معراج پر لے گئی تھی۔ ذوحان نے نہایت نرمی سے اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انہیں چومتے ہوئے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی، پھر عائشہ کو اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں عائشہ کا چہرہ کسی مہکتے ہوئے گلاب کی طرح دہک رہا تھا۔ ذوحان نے اس کے کان کے قریب نہایت ریشمی لہجے میں سرگوشی کی، عائشہ آج تمہاری یہ خاموشی تمہارے ان ہزاروں سوالوں سے زیادہ خوبصورت ہے جو تم روز کرتی ہو۔ اب مجھے کسی لفظ کی ضرورت نہیں، بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ عائشہ نے لرزتے ہوئے اپنے ہاتھ ذوحان کے گرد حمائل کیے اور اس کی تپتی ہوئی قربت میں خود کو محفوظ پایا۔ ذوحان نے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی اور پھر دھیرے دھیرے اس کے چہرے کے نقوش کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھونے لگا، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنی روح میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ رات کا سناٹا ان دونوں کی دھڑکنوں کے شور میں کہیں گم ہو گیا تھا اور ذوحان نے بڑی نزاکت سے اسے اپنے وجود کے اور قریب کر لیا۔ اس رات ان کے درمیان حائل تمام دوریاں محبت کی تپش میں پگھل کر رہ گئیں اور ذوحان نے اسے اپنی زندگی کی تمام توانائیوں کے ساتھ اپنا لیا۔ وہ معصوم سی لڑکی اب ایک مکمل عورت کے روپ میں ذوحان کے مضبوط بازوں میں سکون کی نیند کی وادیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ذوحان کا دل تو جیسے ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے آج کی عائشہ اس بچکانی ضد کرنے والی لڑکی سے بالکل مختلف اور کہیں زیادہ دلکش تھی۔ اسی لیے جب عائشہ نے تھک کر اس کے سینے پر سر رکھایا اور نیند کی آغوش میں جانے کی کوشش کی تو ذوحان نے شرارت سے اس کی زلفوں کی ایک لٹ کو انگلی پر گھماتے ہوئے اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ عائشہ ابھی تم بیبی کے لیے اتنی ہی بے چین تھی، اب اتنی جلدی نیند آ گئی؟ اس کی سرگوشی عائشہ کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ عائشہ نے نیمبا آنکھوں سے اسے دیکھا اور تھوڑی سی مزاحمت کرتے ہوئے اپنا چہرہ تکیے میں چھپانے کی کوشش کی، مگر ذوحان نے اسے ایک بار پھر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی شدت تھی جو عائشہ کو بار بار جاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ذوحان نے اس کے گال کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے اس کی توجہ دوبارہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ ابھی تو مجھے تمہارے بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہیں جو تم رات کے کچن میں ادھورے چھوڑے تھے۔ ذوحان کا یہ جملہ سن کر عائشہ کی نیند ایک دم اڑ گئی اور اس نے شرماتے ہوئے ذوحان کے کندھے پر ہلکا سا مکہ مارا، مگر ذوحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں روک لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے اپنی محبت کے حصار میں جکڑے رکھا۔ وہ اسے سونے دینے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آج کی یہ طویل اور یادگار رات اسی طرح ان کی باتوں اور والہانہ محبت کی نظر ہو جائے۔
ذائشہ جو تھوڑی دیر پہلے ندامت سے مری جا رہی تھی، اب ذوحان کی بے پناہ توجہ اور اس کے رومانوی انداز میں اس طرح کھو گئی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہا۔ کمرے کی دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی ان کی دھڑکنوں کے سامنے مدھم پڑ گئی تھی، اور ذوحان مسلسل اسے اپنی قربت کے جادو میں جکڑے ہوئے ایک نئے سفر کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ اگلی صبح جب ذائشہ کچن میں داخل ہوئی تو اس کا پورا چہرہ حیا کی سرخی سے دمک رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے سغرا بیگم کے ساتھ کام کرنے لگی، مگر اس کے بدلے ہوئے انداز اور دھیمے پن نے گھر کی خواتین کو سب بتا دیا تھا۔ سغرا بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مریم بھابی نے مسکرا کر اسے دیکھا تو ذائشہ نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ جب سب ناشتے کے میز پر جمع ہوئے تو ذائشہ کی خاموشی سب کو محسوس ہو رہی تھی۔ ہاشم، جو اب تک اسے چلبلا ہی دیکھا تھا، حیرت سے پوچھا، بھابی آج آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ کہیں طبیعت تو ناساز نہیں؟ ذائشہ نے بس نفی میں سر ہلا دیا اور چائے ڈالنے لگی۔ اس کے کپکپاتے ہاتھوں اور گلابی پڑتے گالوں کو دیکھ کر ریحان بھائی نے ہاشم کو کوہنی ماری کہ اسے تنگ نہ کرے۔ ارشد صاحب نے ہمیشہ کی طرح اپنی بہو کی لاج رکھی اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں تاکہ وہ خود کو پرسکون محسوس کر سکے۔ ذوحان جو سامنے ہی بیٹھا تھا ذائشہ کی اس حالت سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھتا اور جب ذائشہ کی نظر اس سے ٹکراتی تو وہ فوراً پلیٹ میں دیکھنے لگتی۔ ناشتہ ختم ہوا تو ذوحان نے اٹھتے ہوئے بڑے آرام سے کہا، ماما عائشہ کو آج زیادہ کام نہ کرنے دیجیے گا، یہ تھکی ہوئی لگ رہی ہے۔ ذوحان کی اس بات پر عائشہ کو لگا جیسے اس کے کانوں سے لو نکلنے لگی ہو۔ وہ تیزی سے برتن سمیٹنے لگی تاکہ وہاں سے بھاگ سکے۔ مریم بھابی اس کے پیچھے کچن میں آئی اور اسے کندھے سے پکڑ کر پیار سے چھیڑا، بس کر دو عائشہ، اب کیا سارے برتن آج ہی توڑ دو گی؟ جاؤ اوپر جا کر آرام کرو۔ عائشہ نے مریم بھابی کے گلے لگ کر اپنا چہرہ چھپا لیا اور دبی آواز میں بولی، بھابی ذوحان بہت گندے ہیں، سب کے سامنے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مریم نے ہنستے ہوئے اسے کمرے کی طرف روانہ کر دیا جہاں ذوحان شاید پہلے سے ہی ان کا منتظر تھا۔ دوپہر کے وقت گھر میں اچانک افراتفری مچ گئی۔ جب مریم بھابی عائشہ کو دیکھنے اس کے کمرے میں گئیں تو وہ کمبل اوڑھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ مریم نے جب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو ان کا اپنا ہاتھ تپنے لگا۔ عائشہ کو بہت تیز بخار تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ذوحان کا نام پکار رہی تھی۔ مریم بھابی نے فوراً ذوحان کو فون کیا، ذوحان تم جلدی سے گھر آ جاؤ، عائشہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے بہت تیز بخار ہے اور وہ سنبھل نہیں رہی، اسے فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا۔ مریم کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر ذوحان کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی فائلیں بند کیں اور گاڑی کی چابی اٹھا کر آفس سے باہر کی طرف بھاگا۔ راستے بھر اس کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ اسے رات کی عائشہ یاد آ رہی تھی جو کتنی خوش اور معصوم تھی، اور اب اچانک اسے کیا ہو گیا؟ جب وہ گھر پہنچا تو عائشہ کا چہرہ بخار کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ ذوحان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور مریم بھابی کی مدد سے اسے گاڑی تک لایا۔ ارشد صاحب اور سغرا بیگم بھی پریشانی میں لون تک آ گئے تھے۔ بیٹا اسے جلدی سے لے جاؤ اور ہمیں فون کر کے بتاتے رہنا، سغرا بیگم نے دعا دیتے ہوئے کہا۔ ذوحان نے گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑائی۔ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے عائشہ کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ تھامے اسے ہمت دے رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر اور عائشہ، ہم پہنچنے والے ہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ذوحان کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی اس نے ڈاکٹروں کو پکارا اور عائشہ کو اسٹریچر پر لٹاتے ہوئے اس کا دل دعا کر رہا تھا کہ اس کی شرارتی اور معصوم بیوی کو کچھ نہ ہو۔ ہسپتال کی سفید ٹھنڈے برآمدے میں ذوحان بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل کمرے کے دروازے پر جمی تھی جہاں لیڈی ڈاکٹر عائشہ کا معائنہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلی تو ذوحان لپک کر ان کے قریب پہنچا۔ ڈاکٹر نے اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو بھانپتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، بخار کافی تیز ہے لیکن یہ زیادہ تر کمزوری اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کی وائف ابھی کافی کم عمر ہیں اور جسمانی طور پر بھی خاصی کمزور ہیں۔ شاید وہ اس نئے رشتے اور تعلق کے دباؤ کو برداشت نہیں کر پائیں یا شاید بہت زیادہ ڈر گئی ہیں جس کا اثر ان کے اعصاب پر ہوا ہے۔ ذوحان نے شرمندگی اور فکر مندی سے سر جھکا لیا۔ اسے اپنی کوتاہی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے عائشہ کی نزاکت کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دیتے ہوئے مزید کہا، دیکھیے وہ ابھی جذباتی طور پر بھی بہت حساس ہیں، آپ کو انہیں بہت نارمل رکھنا ہوگا، ان پر کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالیں اور ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ فی الحال میں انہیں انجیکشن لگا دیا ہے، تھوڑی دیر میں بخار اتر جائے گا تو آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ذوحان نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور دھیرے سے کمرے کے اندر داخل ہوا جہاں عائشہ آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کر ذوحان کا دل بھر آیا۔
اس نے بیڈ کے قریب بیٹھ کر عائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ وہ خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا کہ اس کی محبت اس کی معصوم عائشہ کے لیے تکلیف کا باعث بنی۔ اس نے عہد کیا کہ اب وہ اسے ایک پھول کی طرح سنبھال کر رکھے گا اور اس وقت تک اس سے کوئی مطالبہ نہیں کرے گا جب تک وہ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل تیار نہ کر لے۔ کچھ دیر بعد جب عائشہ نے بوجھل پلکیں کھولیں اور ذوحان کو اپنے پاس بیٹھا پایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگا۔ ذوحان نے جھک کر اس کے آنسو صاف کیے اور محبت بھرے لہجے میں بولا، بس میری جان، اب رونا نہیں، میں ہوں نا یہاں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ذوحان نے جب دیکھا کہ عائشہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہی ہے تو اس نے نہایت ہی نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا، عائشہ، ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ تم نے بہت زیادہ ٹینشن لی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کس بات کا اتنا تناؤ لے لیا تم نے؟ عائشہ نے اپنی بڑی بڑی بوجھل آنکھوں سے ذوحان کو دیکھا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا جیسے وہ کہیں کھو جائے گی۔ ذوحان، مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا ماما، مریم بھابھی، ہاشم اور ریحان بھائی، مجھے سب کی نظریں بہت عجیب لگتی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان سب کو سب کچھ پتہ ہے، مجھے بہت شرم آ رہی ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا کسی کا سامنا کرنے کو۔ اس کی آواز میں سچی مچی کی گھبراہٹ تھی۔ اس نے تڑپ کر ذوحان کی طرف دیکھا اور التجا کی، پلیز مجھے ہمارے فلیٹ پر لے جائیں، مجھے کچھ دن اکیلے رہنا ہے آپ کے ساتھ، میں ابھی سب کے سامنے نہیں جا سکتی۔ عائشہ کی یہ بات سن کر ذوحان کو ایک لمحے کے لیے جھٹکا لگا، لیکن پھر اسے مریم بھابھی کی وہ بات یاد آئی کہ عائشہ اس نئے رشتے کی حقیقت جان کر بہت زیادہ ڈر گئی ہے۔ اسے اب سمجھ آیا کہ عائشہ، جسے وہ ایک بالغ عورت سمجھ کر جذبات میں بہہ گیا تھا، وہ ابھی اندر سے وہی ڈری ہوئی معصوم لڑکی تھی جسے اپنی پرائیویسی کے سرے عام ہونے کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ ذوحان نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے تسلی دی، ٹھیک ہے میری جان، اگر تم ایسا ہی چاہتی ہو تو ہم فلیٹ پر ہی چلیں گے، تم پریشان نہ ہو، میں ماما کو کہہ دوں گا کہ تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ عائشہ نے سکون کا سانس لیا اور ذوحان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ ذوحان اب جان گیا تھا کہ اسے عائشہ کو دوبارہ وہی پرانی چلبلی عائشہ بنانے کے لیے بہت صبر اور محبت سے کام لینا ہوگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے کچھ دن اس مشترکہ خاندانی ماحول سے دور رکھے گا تاکہ وہ اس نئے بندھن کو ذہنی طور پر قبول کر سکے۔ ذوحان خاموشی سے عائشہ کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار اس بات کی گہرائی کا اندازہ ہوا کہ ایک عورت کے لیے یہ سب کتنا حساس معاملہ ہوتا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ میاں بیوی کا تعلق جتنا مرضی جائز ہو اور پاکیزہ ہو، لیکن معاشرے اور خاندان کی نظروں کا سامنا کرنا، خاص طور پر عائشہ جیسی شرمیلی لڑکی کے لیے، کسی پہاڑ کو سر کرنے سے کم نہیں تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے محض ایک شرارت یا رومانوی لمحہ سمجھ رہا تھا، عائشہ کے لیے وہ اپنی شناخت کی ایک نئی اور ڈراؤنی تبدیلی تھی۔ ذوحان نے فوراً گھر فون کیا اور ماما کو بتایا کہ ڈاکٹر نے عائشہ کو مکمل خاموشی اور آرام کا مشورہ دیا ہے، اس لیے وہ اسے کچھ دن کے لیے شہر سے ذرا دور اپنے فلیٹ پر لے جا رہا ہے۔ سخرا بیگم نے کچھ پریشانی کا اظہار تو کیا لیکن ذوحان کے اصرار پر مان گئیں۔ ذوحان نے عائشہ کو گاڑی میں منتقل کیا اور فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورے راستے عائشہ نے کھڑکی سے باہر رخ کیے رکھا۔ اس کے ذہن میں اب بھی مریم بھابھی کی باتیں اور صبح کا وہ منظر گھوم رہا تھا۔ فلیٹ پر پہنچ کر جب ذوحان نے دروازہ کھولا تو ایک سکون کا احساس ہوا۔ وہاں وہ نظریں نہیں تھیں جن سے عائشہ بھاگ رہی تھی۔ ذوحان اسے سہارا دے کر بیڈ تک روم تک لایا اور اسے آرام سے لٹا کر خود اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر بہت سنجیدگی سے کہا، عائشہ، میں جانتا ہوں تم کیا محسوس کر رہی ہو، اب یہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم خود کو بالکل آزاد اور محفوظ محسوس کر سکتی ہو۔ عائشہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بھروسہ اور سکون چھلکنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہاں اس دیواروں کے بیچ وہ اپنی حیا کو کسی بوجھ کی بجائے ایک خوبصورت احساس کی طرح جی سکے گی، جہاں اسے کسی کو صفائی نہیں دینی پڑے گی۔ فلیٹ کی خاموشی میں عائشہ کو وہ سکون مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ شام کا وقت تھا اور ذوحان نے عائشہ کو زبردستی بیڈ پر آرام کرنے کا کہہ کر خود کچن کا محاذ سنبھال لیا تھا۔ کچن سے آنے والی مصالحوں کی دل فریب خوشبو اور برتنوں کی ہلکی سی آواز نے عائشہ کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی اور کچن کے دروازے پر رک کر ٹھٹک گئی۔ ذوحان صرف ٹراؤزر پہنے بغیر شرٹ کے چولہے کے سامنے کھڑا کچھ بنانے میں مصروف تھا۔ اس کی چوڑی پشت اور مضبوط کندھے کچن کی مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ عائشہ کو پہلی بار اسے اس طرح دیکھ کر وہ پرانی والی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ ایک عجیب سے اپنائیت اور محبت کا احساس جاگا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے بالکل پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ ذوحان اپنی دھن میں مگن تھا کہ اچانک اسے اپنے گرد دو نرم بازوؤں کا لمس محسوس ہوا۔ عائشہ نے اسے پیچھے سے اپنے ننھے حصار میں لے لیا تھا اور اپنا سر اس کی برہنہ پیٹھ پر رکھ دیا تھا۔ ذوحان کی حرکات ایک دم رک گئیں، اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔
اس سے پہلے کہ وہ مرتضی عائشہ نے اپنی ایڑیاں اٹھائیں اور پوری جان لگا کر اوپر ہوتے ہوئے ذوحان کے چوڑے کندھے پر نہایت پیار سے اپنے لب رکھ دیے۔ ذوحان کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے چولہا بند کیا اور وہیں کھڑے کھڑے عائشہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر انہیں مضبوطی سے تھام لیا۔ عائشہ، تم تو ابھی بیمار تھی، یہ اچانک اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ اس نے شرارت سے پوچھا، مگر اس کی آواز میں چپی تلخ واضح تھی۔ عائشہ نے اپنا چہرہ اس کی کمر میں مزید چھپاتے ہوئے دبی آواز میں کہا، یہاں کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ذوحان، یہاں مجھے ڈر نہیں لگتا۔ ذوحان نے ایک گہرا سانس لیا اور تیزی سے گھوم کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اب عائشہ کی نظریں اس کے برہنہ سینے پر تھیں اور اس کا دل پھر سے وہی پرانی دھمک ترتیب دینے لگا۔ ذوحان نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں لیا تو عائشہ نے نظریں جھکا کر اس کے برہنہ سینے پر انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں۔ اس کے لمس میں اب وہ پرانی ہچکچاہٹ نہیں تھی، مگر شرم کی لہریں اب بھی اس کے چہرے پر نمایاں تھیں۔ وہ تھوڑا سا ہچکچائی، پھر دبی دبی آواز میں بولی، ذوحان، وہ جو رات کو آپ نے کیا تھا نا؟ اتنا ہی کہتے ہی اس کی آواز لڑکھڑا گئی اور اس کا چہرہ ایک بار پھر لال سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی بات مکمل کرنے کی ہمت نہ پا کر فوراً اپنا منہ ذوحان کے چوڑے سینے میں چھپا لیا، جیسے وہ اپنی ہی کہی ہوئی بات سے مکرنا چاہتی ہو۔ ذوحان کو اس کی یہ معصومانہ اعتراف اور پھر یوں چھپ جانا بہت بھلا لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو مزید قریب کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ کیا کیا تھا عائشہ؟ ذرا کھل کر بتاؤ تو صحیح۔ اس نے شرارت سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ عائشہ نے وہیں سینے میں منہ چھپائے ہوئے دبی آواز میں احتجاج کیا، آپ کو سب پتہ ہے، بس مجھے بہت شرم آتی ہے، اور اوپر سے صبح سب کی نظریں دیکھ کر مجھے لگا میں مر جاؤں گی، اس لیے میں نے وہ بخار والا ڈرامہ نہیں کیا تھا، وہ سچ مچ ہو گیا تھا۔ ذوحان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے اسے زبردستی خود سے تھوڑا دور کیا تاکہ اس کا تپتا ہوا چہرہ دیکھ سکے۔ اچھا بابا، میں مان گیا کہ میری بیوی بہت شرمیلی ہے، لیکن اب یہاں کوئی نہیں ہے، صرف میں اور تم ہو، تو کیا ابھی یہ شرم برقرار رہے گی؟ عائشہ نے ایک بار پھر شرماتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا لیں اور ذوحان کی شرٹ نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے سینے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، جیسے وہیں پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ کچن میں بنتے کھانے کی خوشبو اور ان دونوں کی قربت نے اس شام کو ایک انوکھے اور پرسکون رنگ میں رنگ دیا۔ ذوحان کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور بے حد محبت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی بیوی کی معصومیت اور اس کی سچائی پر قربان جاتے ہوئے اسے جھک کر اپنی گود میں اٹھا لیا۔ عائشہ نے گھبرا کر ایک دم اپنے ہاتھ اس کی گردن میں ڈال دیا تاکہ توازن برقرار رکھ سکے۔ وہ اسے لے کر لاؤنج کے آرام دہ صوفے پر آ بیٹھا اور اسے اپنی گود میں ہی رہنے دیا جیسے وہ کوئی چھوٹی سی گڑیا ہو۔ ذوحان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی سنجیدگی سے بولا، عائشہ میری طرف دیکھو۔ دیکھو، میاں بیوی کا رشتہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت اور مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اس میں کچھ غلط بھی یا شرمندگی والا نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہمارے درمیان ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اس پر شرمانا کیسا؟ اور رہی بات گھر والوں کی تو وہ سب تمہیں پیار کرتے ہیں، کوئی تمہیں جج نہیں کر رہا تھا۔ عائشہ نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، لیکن ذوحان کی باتوں نے اس کے دل پر چھایا ہوا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ ذوحان نے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے مزید کہا، تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم میرے سامنے تو بالکل نہیں، تم جیسی بھی ہو، جتنی بھی نادان ہو، میرے لیے مکمل ہو۔ عائشہ نے ایک گہری سانس دی اور مسکراتے ہوئے اپنا سر ذوحان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ فلیٹ کی یہ تنہائی اور ذوحان کا یہ سمجھانے والا انداز واقعی اسے اس نئے رشتے کو قبول کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ اب وہ صرف ذوحان کی بیوی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی بہترین دوست بنتی جا رہی تھی، جس سے وہ اپنے دل کا ہر ڈر بانٹ سکتی تھی۔ فلیٹ کی تنہائی اور ذوحان کی بے پناہ توجہ نے وہ جادو کر دکھایا جس کی عائشہ کو ضرورت تھی، اور وہ ایک مہینہ ان کی زندگی کا سب سے یادگار عرصہ بن گیا۔ ان 30 دنوں میں فلیٹ کی دیواروں نے عائشہ کو ایک ڈری ہوئی بچی سے پر اعتماد اور محبت میں نہال عورت بنتے دیکھا۔ جہاں ذوحان نے بڑی فنکاری سے اسے زندگی کے ان نازک پہلوؤں سے آشنا کیا جن سے وہ پہلے صرف گھبراتی تھی، اب وہ ذوحان کی قربت سے دور نہیں بھاگتی تھی، بلکہ خود اس کے بازوں میں سکون تلاش کرنے لگتی تھی، اور وہ شرم جو پہلے اسے بخار میں مبتلا کر دیتی تھی اب ایک دلکش حیا میں بدل گئی تھی جو اس کے ہر انداز سے جھلکتی تھی۔ ذوحان کی محبت نے عائشہ کے اندر کے سارے خوف ختم کر دیے تھے۔ اب جب ذوحان اسے اپنے حصار میں لیتا تو وہ سہمنے کی بجائے اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی دنیا مکمل محسوس کرتی، اور یوں وہ معصوم سی لڑکی ایک ایسی عورت کے روپ میں ڈھل گئی جو اپنے شوہر کے دل پر راج کرنا چاہتی تھی۔ جب واپسی کی گھڑی آئی تو عائشہ کے چہرے پر ایک خاص قسم کا سکون اور وقار آ چکا تھا۔
اس کی چال ڈھال اور گفتگو میں وہ بلوغت جھلک رہی تھی جو صرف ایک سچی محبت کے مکمل احساس کے آتی ہے، اور اب وہ گھر والوں کی نظروں کا سامنا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ فلیٹ میں گزرا وہ ایک مہینہ عائشہ کی زندگی کی کایا پلٹ گیا، جہاں ذوحان کی بے پناہ محبت اور صبوری نے اسے ایک نئی زندگی اور اعتماد سے نوازا۔ جب وہ ایک ماہ بعد واپس گھر پہنچے تو سب کی نظریں عائشہ پر ٹھہر گئیں۔ اس کے چہرے پر موجود وہ پلاہٹ اور ڈر اب ایک دمکتی ہوئی سرخی اور وقار میں بدل چکا تھا۔ وہ اب کسی کے سامنے نظر چرانے کی بجائے سب سے بڑے اور طباق تمیز سے ملی، جس پر مریم بھابی نے مسکرا کر ذوحان کو آنکھ ماری کہ کمال کر دیا۔ ابھی گھر واپسی کو چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک صبح عائشہ کی طبیعت کچھ بوجھل ہوئی، اور جب ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا تو وہی ہوا جس کا عائشہ کو اپنی معصومیت میں کب سے انتظار تھا۔ عائشہ کے حاملہ ہونے کی خبر نے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ ذوحان تو جیسے خوشی سے نہال ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی وہ چھوٹی سی بیوی جو کچھ عرصہ پہلے تک بیبی کے نام سے ڈرتی تھی، اب خود ایک ننھی سی جان کو جنم دینے والی ہے۔ کہانی کے اختتام پر لاؤنج میں سب بیٹھے تھے۔ عائشہ صوفے پر ذوحان کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ ذوحان کے مضبوط ہاتھ میں قید تھا۔ اب وہ مریم بھابی یا ہاشم کے چھیڑنے پر کمرے میں نہیں چھپتی تھی، بلکہ دھیمے سے مسکرا کر ذوحان کی طرف دیکھ لیتی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب اسے دنیا کے کسی خوف کی پرواہ نہیں ہے۔ ذوحان نے سب کے سامنے نہایت محبت سے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دیکھا عائشہ، معصومیت اور حیا جب محبت میں ڈھلتی ہے تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ عائشہ نے شرما کر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا، اور یوں ان دونوں کی یہ رومانوی داستان اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ایک خوبصورت موڑ پر مکمل ہوئی۔